بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1982 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 16 سے ہو رہا ہے، 47/16۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش کا ذکر چلا آ رہا تھا اور سارا قرآن ہے ہی اسی کشمکش کی داستان دل خراش۔ اس کشمکش میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا دور مکے کی زندگی ہے۔ وہاں قریش کے ساتھ تصادم تھا۔ قریش کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ کھلے ہوئے دشمن اور کھلے ہوئے دوست تھے، ان میں منافقت نہیں تھی، وہ ان کا قومی کردار تھا یہ۔ اس لیے وہاں جو تصادم ہوتا تھا وہ کھلے بندوں ہوتا تھا، اور پھر جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو باقی زندگی میں بھی قریش کے ساتھ جو ٹکراؤ اور تصادمات ہوئے ہیں وہ میدان جنگ کے ہی تزاحمات تھے، اور بالآخر جب انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ حق اسی طرف ہے، نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ اسلام لے آئے، کھلے بندوں اسلام لائے، اور پھر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو منافق نظر آیا ہو۔ لیکن جب مدینے تشریف لائے ہیں آپ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں یوں آتا ہے کہ حضور مدینہ تشریف لے آئے تو سارا مدینہ مسلمانوں کا تھا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے اس شہر میں یا اس علاقے میں یہ مسلمان ہی سے جو زیادہ آتے رہے۔ بات یہ نہیں تھی، جب وہاں ابتدا ہوئی ہے تو وہاں تو محدود چند گنتی کے لوگ مسلمان تھے۔ اب باقی جو وہاں کی آبادی تھی خود مدینے کی اور اس کے گرد و نواح جو قبائل بھی تھے عربی، ان کے کردار میں اور قریش کے کردار میں بڑا فرق تھا۔ یہ بیشتر منافقین تھے، یہودی تھے، اور وہ تو منافقت میں ضرب المثل ہے۔ اور یہ جو اعراب بدوی قبائل بھی بیشتر تھے، ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو اب یہاں جو ٹکراؤ اور تصادم ہے اس کی نوعیت مختلف ہو گئی تھی، بلکہ یہ دوہرے قسم کے ٹکراؤ تھے۔ قریش کی طرف سے تو اس 6-7 سال کے عرصے میں کتنی ہی لڑائیاں ہوئیں، بار بار وہ آتے تھے ہجوم کر کے، اور بار بار ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ مقابلہ تھا جو قریش کا مقابلہ رہا مسلسل مدینہ آنے کے بعد بھی فتح مکہ تک، اور دوسرا یہاں مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی آبادی کے بیشتر جو منافقین تھے ان کے ساتھ معاملہ۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ان تصادمات کا ذکر تو کم آتا ہے، اور ان منافقین کی جتنی سازشیں ہیں ان کا ذکر بیشتر مقام پہ آتا ہے کہ اس قسم کی مخالفت بڑی ہی جگر گداز ہوتی ہے، تکلیف دہ اذیت رساں بھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ گھٹن پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ تو یہ مرحلہ وہ آتا ہے جس میں یہ کیفیت ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر اب جہاں جہاں آگے بات آئے گی اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منافقین کا ذکر جو آئے گا تو وہ یہ آبادی مدینہ اور اس کے گرد و نواح کی ہے، اور جو کھلے بندوں تصادم کا ذکر آئے گا تو وہ قریش ہے اور وہاں کی آبادی ہے۔
پہلی آیت میں بات شروع ہوتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے رسول تمہاری محفل میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑے غور و خوض سے سن رہے ہیں جو کچھ تو کہہ رہا ہے۔ حضور قرآن ہی سناتے تھے اور اسی کی تشریح فرماتے تھے۔ کہنے لگے لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تمہیں تک رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، محفل برخاست ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے سمجھ سوچ کے یہ سنا ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اس ایک فکرے سے ساری نفسیاتی کیفیت چھلک کر باہر آ جاتی ہے۔ بات تو آگے قرآن نے یہ کہہ کے واضح کر دیا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا الہوی، وہی اتباع کا لفظ دیکھیے آیا، یاد ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ محکومیت، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جہاں بھی ہوا یا جذبات یا اپنی مفاد پرستیوں کا ذکر ہے وہاں اتباع کا لفظ قرآن آتا ہے۔ یہ باہر سے کہیں حکم نہیں دیا جاتا جس کی اطاعت ہوتی ہے، انسان کے اندر سے اس کے اپنے جذبات کا تقاضا ہوتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ مقصد ان کا نہ حق کو سمجھنا ہے، نہ حق کی پیروی کرنا ہے، نہ حق کو باطل میں کھلے بندوں کو تمیز و تخصیص ہی کرنا ہے، اپنے مفاد ہیں جن کے یہ پیچھے ہوتے ہیں۔ یہاں آ کے بھی بیٹھتے ہیں تو خیال تو ادھر ہی ہوتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تمہاری مجلس میں، وہ یہ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے 2 لفظوں میں یہ بات واضح کی، اور پھر وہ عربی زبان کی وسعت بھی اس سے نظر آتی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، یہ 7/198 7/198، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، جب تو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یہ راہ ہے سیدھا منزل پہ پہنچانے والا، تو یہ بات ہی نہیں سنتے۔ وہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ یستمعُ الیک تو یہاں تھا نا، کان لگائے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ ہے وہ 2 لفظ جو میں نے کہا ہے کہ قرآن بتا رہا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ہے زبان اور یہ ہے قرآن۔ نظر اور بصر میں فرق کیا ہے قرآن نے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ اس کا ترجمہ اس کے معنی دیکھنے سے ہی ہوگا، دیکھتے ہیں، نظر کے معنی بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے، بصر کے معنی بھی دیکھنا ہی ہوتا ہے، بصارت تو بینائی کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جسے مرادفات کہتے ہیں نا، کہ ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ، یہ عربی زبان میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو زبان کا نقص ہے۔ ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ کیوں؟ جہاں تک الفاظ کی تعداد کا تعلق ہے ان کے ہاں تو ایک ایک لفظ کے لیے سینکڑوں لفظ ہوتے ہیں، اونٹ کے لیے 600 لفظ ہیں غالباً، تلوار کے لیے 1000 لفظ ہیں غالباً، لیکن لفظ اور لفظ کے اندر شیڈ کا فرق ہوتا ہے، ان کے معانی میں بڑا ہی لطیف فرق ہوتا ہے۔ تو یہ نظر اور بصر جو ہے تو ہے تو دیکھنا ہی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے قرآن نے اور اس زبان نے۔ نظرہ تو وہ بولتے ہیں جہاں کوئی دوسرے کی طرف، جسے ہم کہتے ہیں وہ تک رہا ہے اس کی طرف، اور جو دیکھنا ہے اب بصر وہ دیکھنا کہ جس میں خیالات بھی